بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات علماء کرام اور دیگر تمام سامعین، 9 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کافی بڑی تعداد میں محبین و مخلصین یہاں پر جمع ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی اس میں شرف و سعادت سمجھ کر حاضر ہو گیا۔ طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی اور اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی دیر تک یہ پروگرام چلے گا۔ جن حضرات نے شروع سے اب تک اس سلسلے میں خطابات کیے ہیں اور اظہار تاثر کیا ہے، ان سب کے علیحدہ مختلف تجربات کا مجموعہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک مرقع بن گیا اور مختلف گوشے اور مختلف پہلو آپ کے سامنے آ گئے۔ باتیں تو بہت ہیں اور زندگی میں آدمی اس کو موقع بموقع یاد کرتا رہے گا اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ میرے بڑے بھائی ہیں اور والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اپنے پورے بھائی بہنوں اور ان کی اولاد کے حق میں مثل والد کے رہے اور نہایت شفقت، ہر ایک کی فکر، ہر ایک کے مسئلے کے بارے میں سوچنا، غور کرنا، ہر ایک کی مصیبت میں موجود رہنا، پہنچنا، اور عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے لیکن ہم سے پہلے، سب سے پہلے وہ موجود رہے، ہر جگہ موجود رہے۔ یہ گھر کے ساتھ بھی تھا اور یہی ملت کے ساتھ بھی تھا۔ امت کے مسائل، شاگرد ہوں، تعلق والے ہوں، جان پہچان والے ہوں، الحمدللہ حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی فکر سے اور ان کی تربیت سے یہ بڑے بیٹے تھے ان کے، سب سے پہلے گھر میں وہی حافظ قرآن بنے اور فیض العلوم میں انہوں نے حفظ کیا۔ پھر حضرت محی السنہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذمہ داروں کے بچے اپنے مدرسے میں نہیں پڑھتے، اس لیے آگے کی تعلیم کے لیے ہردوئی بھیج دیا گیا۔ چنانچہ اس وقت 2 ذمہ دار تھے مدرسے کے، حضرت حاجی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے والد ماجد، دونوں کے دونوں بڑے بچے حافظ ہوئے تھے، اس لیے مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی صاحب، ان دونوں کو ہردوئی بھیج دیا گیا پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے وہاں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر مظاہر العلوم سہارنپور سے، اس کے بعد باندہ میں پڑھا، پھر مظاہر العلوم سہارنپور سے فراغت حاصل کی۔ واپس آنے کے بعد مدرسہ فیض العلوم میں خدمت کی۔ مدرسہ فیض العلوم سے حضرت نے ان کو مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پر بھیجا، جہاں بھی گئے کام کیا۔ اڑیسہ بھیجا، اڑیسہ کی اور آندھرا کی سرحد کے اوپر، وہاں پر حضرت مفتی صاحب نے بالکل بنجر علاقے میں جوانی میں جا کر کے کافی محنت، ابھی بھی شادی ہوئی تھی اور پھر بھی وہاں اتنی دور گئے اور وہاں جا کر کے حضرت کے حکم سے بڑی محنت کی، جگہ مدرسے کے لیے خریدی اور اس جگہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے گاؤں گئے، لوگوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، وہاں کے بالکل یعنی نہایت ہی بنجر علاقہ تھا، علم کے اعتبار سے بھی، تہذیب کے اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے۔ الحمدللہ آج تک وہ مدرسہ وہاں پر قائم ہے اور اس سے فیض پہنچ رہا ہے۔
سینکڑوں بچے حافظ ہوئے، ابھی ہو رہے ہیں، ابھی تعلیم چل رہی ہے۔ اس کی بنا اور اس کی محنت اور اس کی ابتدا حضرت مفتی صاحب رہے۔ میں بھی گیا تھا اس زمانے میں ان سے ملاقات کے لیے، تو وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ یہاں محنت کرنا کوئی آسان کام نہیں، ان کی عزیمت اور ان کی استقامت اللہ کی توفیق کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسی سے کام چل رہا ہے۔ پھر واپس حیدرآباد حضرت نے بھیجا، فیض العلوم میں کئی برس پڑھایا۔ 2 مرتبہ فیض العلوم کے نائب ناظم بنائے گئے، اور ہر مرتبہ انہوں نے شعبہ عالمیت کا قیام عمل میں لایا۔ حضرت کو سے درخواست کر کے شعبہ عالمیت شروع کی۔ جو بچے فیض العلوم میں حافظ بنے اور جو پھر عالم بنے، وہیں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 2 مرتبہ مفتی صاحب نے اس کی کوشش کی، اور الحمدللہ ان سب بچوں کو، ابھی کسی نے بتایا تھا کہ جہاں تراویح سنائے وہاں پر سے بچوں کو لا کر کے انہوں نے مدرسوں میں شہید کیا۔ آج وہ اپنی اپنی جگہ پر حفاظ علماء کام کر رہے، خدمات انجام دے رہے۔ تو ذاتی زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ان کو ایک سائے شفقت کی طرف، اور ایک خاص بات میں سب کے کام کی اور ہمیں سبق سیکھنے کی یہ بتاتا ہوں کہ مفتی صاحب رحمہ اللہ کو گھریلو اور ذاتی زندگی میں بھی، خاندانی معاملات میں بھی اور ملی معاملات میں بھی، جن تنظیموں کے ساتھ وہ وابستہ رہے، جن کے ساتھ اجتماعی کام کرتے رہے، بہت دفعے ایسا ہوا کہ کسی معاملے میں، کسی بات میں رنجش پیش آئی، اور ہوتا ہے، فطری چیز ہے۔ تو ان رنجشوں کا کبھی بطور شکایت اظہار بھی کیا میرے سامنے، لیکن کسی بھی جگہ پر اور کسی کے بھی ساتھ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے طرز عمل اور دوستی اور محبت میں کمی کی۔ سب کے ساتھ یہی معاملہ۔ بعض جگہوں پر بہت تکلیف کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد اپنے طرز عمل میں ان لوگوں کے ساتھ، کسی کام کے ساتھ، کسی تنظیم کے ساتھ کوئی فرق آنے نہیں دیا، اور برابر مخلصانہ تعلق رکھے ہوئے اور مخلصانہ طور پر کام کرتے ہوئے۔ گھر میں بھی خاندانی معاملات میں بعض دفعے ان کو بعض چیزوں سے شکایت ہوئی اور تکلیف ہوئی، لیکن اس تکلیف کا اثر ان کے طرز عمل اور تعلق پہ کبھی نہیں پڑا، تعلق برابر رہا۔ اور اس کی مثال خاندان کے بہت سے لوگ، ان کے تلامذہ اور ہم چھوٹے سب دے سکتے ہیں۔ خود میرے ساتھ کئی معاملات میں ایسا ہوتا تھا کہ میں ان سے اختلاف کرتا تھا، پھر وہ اس اختلاف کے بعد اپنی رائے کو چھوڑ کر اسی کو اختیار کرتے تھے، اور پھر کبھی طرز عمل میں، محبت میں، خلوص میں کوئی فرق۔ بعض اصاغر سے، چھوٹوں سے ان کو رنجش اور تکلیف پہنچی، لیکن پھر ان کی خوشی میں، غمی میں ہر وقت اعانت کے ساتھ، مالی اعانت کے ساتھ، خود کی موجودگی کے ساتھ، سرپرستی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتی تھی۔ یہ خاص بات ہے، یہ دل کے صاف ہونے کی علامت ہے کہ دل میں رنجشوں کو جگہ نہیں تھی، دل میں بغض و عناد نہیں تھا، اور یہ دل کا پاک صاف ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے قلوب پر اپنی خاص عنایت حاصل کرتا۔ آج ہمارے قلوب صاف ستھرے نہیں ہوتے، آج ہماری رنجشیں دیر پا ہوتی، آج ہماری رنجشیں ہمارے انتقاموں کا سبب بنتی، لیکن یہ چیز ہم نے حضرت مفتی صاحب نے نہیں دیکھا۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک ممدوح ہونے کی حیثیت سے، جیسے سب ساتھیوں نے مذاکرہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کا مذاکرہ کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوبی کی بات تھی۔ بچوں کو کبھی اپنے بڑے ہونے کا اظہار نہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی، کوئی بھی چیز ہو یہ بولتے تھے، بھائی چاچا سے مشورہ کر لو، ان سے پوچھ لو، ان سے بات کر لو، اور کوئی چیز اللہ نے نعمت عطا فرمائی، پہلے چاچا کو بلاؤ، دکھاؤ۔ گاڑی خریدی تھی، بہت انتظامات کر کے ادھر سے ادھر سے، سفروں میں تکلیف ہو رہی تھی، تو وہ گاڑی آئی تو بھی انہوں نے یہ کہا مولانا محمد میاں سے کہ چاچا کو بٹھاؤ پہلے اس پہ۔ بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت۔ کبھی کبھی مجھے اتنی شرمندگی ہوتی تھی
کہ وہ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں. ایسا سلوک اور ایسا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ 3 مہینوں میں جو ان کی صحت گرتی چلی گئی اور انتقال سے 2-3 دن پہلے جو ان کے چہرے کی حالت خوفناک سی ہو گئی تھی. دیکھنا مشکل ہو گیا تھا, دیکھنے سے رحم آ رہا تھا, ترس آ رہا تھا. لیکن رات میں 3 بجے جب ان کی روح پرواز ہو گئی, اس کے بعد ان کے چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بیمار بالکل بھی نہیں ہیں, ابھی ابھی آنکھ لگی ہے, سو رہی ہیں. ہمارے حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب تشریف لائے تھے. پہلی بات مجھ سے یہ کہی کہ بس وہ تو آرام کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے. بالکل بدل گیا. انشاءاللہ ہم آثار و قرائن سے اسے اچھی امید کرتے ہیں اور اچھی اللہ تعالیٰ سے جنتی آدمی مرنے کے بعد 30-35 سال کا نوجوان مر جائے. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سب آثار کو ان کے حق میں اپنی خاص عنایت و رحمت کا سبب بنائے. اور ملی خدمات کے حوالے سے بھی مختصر بہت باتیں آ چکی ہیں. مختصر آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ ملت کی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے جیسے خاندان میں کسی کی تکلیف برداشت نہیں. کسی کے بارے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے. اسی طریقے سے سیاسی مسائل کے اندر بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اس میں ان کی کوئی غرض نہیں تھی. لیکن ہمیشہ کوئی معاملہ حیدرآباد میں پیش آیا کسی قسم کا, اس کے اندر اگر وہ ملت کے مفاد میں ہو تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے تھے. بسا اوقات چونکہ سیاسی مسئلہ ایسا ہے کہ جماعتی وابستگیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت سے وابستہ ہے یا نہیں وابستہ ہے, پھر اس کے بعد مدد کی بات ہوتی. لیکن اس کی پرواہ کبھی مفتی صاحب نے نہیں. کئی مسائل پیش آئے, انہوں نے دیکھا کہ اس سے حل ہو سکتا ہے تو وہ کسی امتیاز کے بغیر اس کے پاس چلے گئے اور اس سے کام کرا لیا. ان کو لگا کہ یہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہاں سے کر دیا. کہیں جانے میں اگر ان کو لگا کہ ملت کے مسئلے کی تائید و تقویت ہو سکتی ہے, ان کے ضمیر نے یہ کہا, پھر کسی کے ناراض ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہاں گئے. شکایتیں ہوئی, بدنام کیا گیا, ویڈیوز بنائے گئے, مذاق اڑایا گیا, لیکن انہوں نے اگر یہ سمجھا تھا کہ یہاں جانا ملت کے حق میں میرا جانا ضروری ہے یا مفید ہے تو وہاں جانے میں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. یہی مزاج تھا, یہ خصوصیت ہے, یہ اخلاص کی علامت ہے کہ آدمی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. آدمی کو اس کی فکر ہے کہ ملت اسلامیہ کا فائدہ کس میں ہے, امت کا اور قوم کا نفع کس میں ہے. اس کے میں بھی پیش رہے اور جگہ جگہ گئے. پھر مجلس تحفظ ختم نبوت, اس کے سلسلے میں تو کبھی بھی قدم پیچھے نہیں آیا. اور ہمارے مولانا ارشد علی صاحب نے مجھے عیادت کے لیے تشریف لائے تھے تو رو کر فرمایا کہ کبھی میں نے یاد کیا کسی کام کے لیے تو نہ نہیں کہا, اور کبھی عذر کیا پھر ہم نے اصرار کیا تو کھڑے ہو گئے, اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہوں, تو پہنچ جاتے. کل تدفین کے لیے ہم قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے, ابھی جنازہ نہیں پہنچا تو ایک نوجوان بالکل نئے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے قریب میں آئے میرے اور مصافحہ کیا اور میرے کان میں کہا ہم فلاں گاؤں سے آئے ہیں, ہم 7 گھر کے لوگ ہیں جو سب قادیانی بن گئے تھے, حضرت نے ہم کو توبہ کرا کے پھر سے مسلمان بنایا تھا, تو ہم لوگ آئے ہیں جنازے میں شریک. میں نے کہا اللہ پاک آپ لوگوں کو استقامت نصیب کرے, جمے رہو بیٹا اور ثابت قدم رہو اور کسی کے دھوکے میں مت. تو گاؤں ایسے گاؤں جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے, وہاں بھی اگر مسئلہ آ گیا ختم نبوت کا تو پہنچے. ایک عالم ہیں گنٹور کے, کل ہی انہوں نے مجھے بتایا, بعد میں مغرب بعد تھوڑی دیر ٹھہر گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ مجھے مفتی صاحب نے فون کیا کہ بیٹا میں یہاں گنٹور ہی کے قریب میں ہوں, کہیں اگر مل سکتے ہو تو مل لو. تو پتہ اٹھا کے معلوم کر کے
وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا چھوٹا سا دریا کبھی ہم لوگ بھی نہیں گئے۔ وہاں پر مفتی صاحب گاؤں کے لوگوں کو لے کے بیٹھ کے ایک جھوپڑی میں ان کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، عقیدے کی بات بتا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے اسٹیج ہی پر جاتے ہوں، جہاں جہاں دین کی ضرورت سے تقاضا آیا تو گئے۔ اور بڑا خیال میرا، اور میں تو کسی زبان سے شکر نہیں ادا کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ کہیں بھی چھوٹا بڑا کام، حیدرآباد کا ہو، کہیں بھی، میں اگر کسی پروگرام میں نہیں جا سکا اور وہ لوگ اصرار کرتے رہے کہ نہیں آپ نہیں آ رہے تو کسی کو تو بھیجیے، تو میں پہلے بلا تکلف مفتی صاحب سے عرض کرتا تھا کہ فلاں جگہ پر میں نہیں جا سک رہا ہوں، یا 2 پروگرام جو ہے وہ ٹکرا گئے ہیں اور وہاں کے لوگ بہت مایوس ہو رہے ہیں، آپ چلے جائیے۔ اچھی بات ہے، چلے جائیں، چلے۔ اور قریب میں نے یہاں سے ایک دفعہ انگول میں ایسا ہوا کہ وہاں میرا پروگرام تھا اور وہ شکیل بن حنیف کے مخالفت میں تھا، تو وہاں کچھ لوگوں کو جو پروگرام سے اختلاف تھا، ان لوگوں نے وہاں پولیس کمشنر کو یہ بات بتا دی کہ ان کے اوپر کیس ہے اور یہ یہاں آئیں گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال کچھ وہاں ان لوگوں نے سازش کی پروگرام کو ختم کرا۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ میں جاؤں گا تو معاملہ بگڑے گا، لیکن اس پروگرام کو وہ نہیں ہونا ہے وہاں پر، اور سب علاقے کے علماء جوڑے جا رہے ہیں، اس فتنے سے سب کو باخبر کرنا ہے، اس کو ناکام نہیں کرنا ہے، کیا کریں گے؟ تو میرے میاں اب کب جاؤں میں؟ تو میں کہا کہ میرے پاس ڈرائیور بھی نہیں ہے، میں نے کہا اس کا انتظام کر دیں گے۔ تو بولے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نکل جاتا ہوں۔ وہ اسی وقت نکلنا تھا، اسی وقت نکل گئے اور انگول جا کر انگول میں بیان کر کے پھر رات ہی میں واپس آ گئے وہاں سے۔ تو یہ ہے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کرنا اور قربان کرنا۔ بہرحال بہت خوبیاں تھیں، جانے والے میں ہم کہاں تک ان خوبیوں کا تذکرہ کریں، اور اشارہ کنایہ بھی کافی ہے۔ یہ محفل تو بس اس لیے بھی ہمارے مولانا مصدق قاسمی صاحب نے کل ہی بیٹھے بیٹھے ذکر کیا جنازے سے پہلے کہ کل کر لیں گے ایک پروگرام۔ میرے بھی ذہن میں آیا کہ بھائی حدود تعزیت میں ہے تو چلو اچھا ہے کر لیں، تو اس لیے اس پروگرام کو منعقد کر دیا گیا، اور جنازے میں بھی لوگوں نے جس خلوص و محبت کے ساتھ شرکت کی، دور دور سے لوگ آئے سفر کر کے، فوراً جیسے ہی پتہ چلا، اور اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا کہ ان سب کو نماز کے بعد پھر قابو میں کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اور گاڑی کا میں نے انتظام کیا تھا کہ اتنی دور جانا تکلیف دہ ہے، لیکن لوگ اس کے لیے نہیں مانے کہ گاڑی میں جنازہ رکھا جائے۔ لوگ کہ ہم اتنی دور سے کائی کے لیے آئے ہیں، ہم کو کندھا دینے کا موقع دیجیے، ہم کو لے جانے کا۔ دیر ہو گئی اگرچہ کہ، لیکن لوگ اپنے کندھوں ہی پہ اٹھا کے اس کو لے کر کے آئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قبولیت عند الناس، قبولیت عند اللہ کی علامت ہے، اس کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ملت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے علاقے میں ماشاءاللہ اب ان کے تلامذہ میں اور کم عمر نوجوانوں میں ایک سے ایک صلاحیت کے اور ایک سے ایک قابل موجود ہے۔ ہم لوگوں نے، میرے عزیزوں، جس وقت کام شروع کیا تھا، یہ مسجد اکبری ہے، اس میں 40 سال پہلے الحمدللہ عقائد پر گفتگو شروع کی گئی، ہر چیز کے اوپر کھل کر بات کرنے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ کسی بھی گمراہ فرقے کے خلاف یہاں سے میں بولتا رہا، پوری عمر اس میں گزر گئی الحمدللہ۔ اس وقت میں جب ہم نے کام شروع کیا تھا، بولنا آسان نہیں تھا، دکن کی سرزمین پر حق کا اظہار آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھی۔ بہت چند علماء تھے جو حق کا احقاق کر رہے تھے، اور بہت سے علماء حق تو تھے لیکن بول نہیں پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چپے چپے پر ایسے علماء موجود ہیں جن کے زبان و قلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوف سے آزاد کر رکھا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس میں ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں، ہمارے بڑوں کی محنتیں ہیں، ان کا خون پسینہ ہے، جس کے بعد یہ کھیتی رنگ لائی اور آج ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم مایوس نہیں ہیں، بہت پر امید ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کام کو اس علاقے میں اور اہل حق کے پیغام کو اور اہل سنت کے عقائد کو اور بڑھائے گا اور ترقی دے گا اور ترقی دے گا۔ ہمارے اکابر میں سے جو اکے دکے ہیں تھے وہ گئے، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے سدا بہار ماحول بنا دیا ہے۔ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، یہ اب ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ بے شک بالکل مایوسی نہیں ہے مستقبل میں دین کے حوالے سے، البتہ تمام نوجوان علماء سے اتنی بات ضرور کہنا ہے کہ یہ کام جس نے بھی کامیاب طریقے پر کیا ہے اس نے ایثار سے کیا ہے، ہمیں بھی ایثار سے کام لینا پڑے گا۔ ہمیں دنیا کی طرف یہ بات ذہن میں رکھ کے علماء دین کی خدمت میں کھڑے ہوں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں۔ ہمارا رب اتنا دے دے کہ ہم خوش ہو جائیں، ہمارا رب اتنا دے کہ ہم راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ راضی ہوں گے، اتنا دے دوں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، بہت کوشش کی، اقتصاد کی صحت کے سلسلے میں تدبیریں کی، علاج معالجہ کیا، ہر ممکن کوشش کی اور تمنائیں کی اور دعائیں کی، اور آرزو یہی تھی کہ اور ان کا سایہ ہمارے سر پر ہوتا اور وہ ہمارے لیے جو ہے مددگار اور معین اور ڈھارس کا سبب ہوتے۔ لیکن جب اللہ کی تقدیر سامنے آ گئی، یہ اس سے پہلے کی باتیں تھیں۔ جب تک اللہ کی تقدیر کا ہمیں پتہ نہ چلے، ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم مانگیں، ہم اپنی چیز اللہ کے سامنے رکھیں، ہم اللہ سے تمنائیں کریں، ہم اللہ سے امیدیں رکھیں۔ لیکن جب اللہ کی تقدیر سامنے آ جائے، ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کی تقدیر کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں بقول حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے، جب تک نہیں معلوم تھا تمنا تھی کہ ہمارے بھائی کی عمر اور لمبی ہو جائے، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کو یہی گھڑی میں موت منظور، اب اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں ایک دن کیا، ایک سانس بھی مزید جینا ان کا ہمیں گوارا نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کو یہ منظور ہے۔ اللہ کی منظوری کے بعد ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، 100% اتفاق ہے، اتفاق ہی نہیں، خوش ہیں، راضی ہیں اللہ رب العزت سے، اور سب کو خوش اور راضی رہنا چاہیے، یہی ایمان ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں پڑھایا گیا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ کرتے ہیں اس کی ہر قضا اور اس کی ہر تقدیر حسن جمیل عمدہ ہے، بڑھیا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی ناقص نہیں ہے۔ کسی کی موت کا فیصلہ بھی بڑھیا فیصلہ ہے اور بہت عمدہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ غمی ہو یا خوشی ہو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا۔ بہرحال یہ سب کام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن میں بطور خاص عظمت صحابہ کا جو کام ہوا ہے، شروع میں بہت ڈر لگا کہ حیدرآباد کی سرزمین پر مشکل ہے کہ نظام صاحب کے کچھ عرصے کے لیے شیعہ بن جانے کی وجہ سے اس دکن میں جو کچھ بھی حالات بنے، اس میں شیعی رسومات کا غلبہ ہوا اور سنی رسومات دب۔ اگرچہ کہ نظام صاحب آخری نظام نے آخری دنوں میں رجوع کر لیا سنیت کی طرف، لیکن ایک عرصہ وہ شیعیت کی طرف راغب رہے اور جھکے ہوئے رہے، اور خاندان میں محل میں شیعہ خواتین رہی۔ ان لوگوں کی وجہ سے دکن کا پورا معاشرہ شیعیت زدہ ہو گیا، گاؤں میں مسجد نہیں ملتی پر عاشور خانہ ضرور ملے، یہ صورتحال تھی۔ تو یہاں بولنا بہت مشکل تھا صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے، لیکن جب یہ کام شروع ہوا، جب سٹی جمعیت علماء کے تحت میں اپنوں نے بھی مخالفت کی تھی، پر مفتی صاحب عزم و ہمت سے اپنی بات پہ قائم رہے
کرنا ہی کرنا ہے اور اس کو بڑھاتے چلے جانا ہے۔ تو ہر سال بڑھتے 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 یہاں تک کہ اولڈ سٹی کے مختلف محلوں چوراہوں میں جا کر عظمت صحابہ کا، اور ظاہر ہے کہ جب عظمت صحابہ کا ذکر آتا ہے تو کچھ نہ کچھ رد شریعت بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہوئی، اور ہونے کے بعد الحمدللہ اب لوگوں کے قلوب اور لوگوں کے حوصلے قبول کرنے کے لائق ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے حضرت مفتی صاحب کے کارناموں میں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ان کی مغفرت کی کرنا ہے، مغفرت سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، کتنے ہی اچھا ہو، کتنا بڑا ولی ہو، قطب الاقطاب ہو، غوث زمانہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کے اعمال نامے میں لغزشیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے باقی نہیں رکھتے، توبہ کے ذریعے فوراً اس کو کلیئر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، اللہ سے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ سیئات اور لغزشوں کے درگزر فرما دے، اللہ رب العزت حسنات کو شرف قبول عطا فرما دے اور سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اور اللہ رب العزت رفع درجات فرمائے، اپنے ہاں خاص مقام اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے، ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کے جاری رہنے اور ترقی کرنے کے غیب سے سامان فرمائے اور اسباب نصیب فرمائے۔ ان سب دعاؤں کے ساتھ ملت کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو علماء ہمارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بقید حیات ہیں اور مختلف میدانوں میں ملت کی خدمت کر رہے ہیں، کسی حوالے سے کر رہے ہوں، تعلیمی، تبلیغی، رفاہی اور اصلاحی اور سماجی، اللہ تعالیٰ ان سب علماء کرام کی صحت سلامت رکھے، اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ملت کی پاسبانی اور نگہبانی کا کام لے لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہم بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب، اس لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب فرما دیجیے، اس کے بعد مختصر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یعود السلام، نسألک یا ذا الجلال والاکرام ان تستجیب لنا دعوتنا وان تعطینا رغبتنا وان تغنینا عمن اغنیتہ منا، یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا به حتی نلقاک، یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا به حتی نلقاک، یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا به حتی نلقاک۔ اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللهم لا تحرمنا خيره ولا تفتنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحوم علماء، مشائخ، عوام الناس، مرد و خواتین سب کی بخشش فرما۔
اللہ سب کی مغفرت فرما، سب پر اپنی عنایت اور رحمت و کرم فرما، خصوصاً برادر محترم حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پر آپ خاص رحم و کرم فرما، اپنی خاص عنایت متوجہ فرمائیے، برزخ میں ان کے لیے سب آزمائشوں کو سہل و آسان فرما دیجیے، اپنے جنت سے اللہ رابطہ کر کے راحت و آرام کا موقع عنایت فرمائیے۔ اللہ بندے نے اپنی زندگی کی راحتوں کو آپ کے دین کی حمایت و حفاظت میں قربان کر دیا ہے، اللہ اب موت کے بعد راحت ہی راحت نصیب فرما دیجیے، آرام ہی آرام عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اجر جزیل عطا فرمائیے۔ اے اللہ شاگردوں کو، تلامذہ کو، متعلقین کو اور تمام مسلمانوں کو ان کی پیش کی ہوئی نبوی تعلیمات کو اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، دین پر ثبات نصیب فرمائیے، خوش عقیدہ رہنے، حسن نیت، حسن عمل، حسن خاتمہ کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے۔ اے مولا اپنے کرم سے ہمارے بزرگوں، ہمارے علماء، مشائخ، دعات، اوزات سب کی صحتوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے نفاذ دین کی جدوجہد اور کوششیں کرنے والوں کی غیبی نصرتیں فرمائیے، مددیں فرمائیے۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے دین کی تمام محنتوں کو شرف قبول عطا فرمائیے۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرمائیے۔ ہمارے جن بھائیوں نے وقت نکال کر ایک عالم دین کی محبت میں اتنی دیر یہاں زحمت اٹھانے کا موقع دیا، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان تمام حاضرین کے تمام مقاصد کی تکمیل فرما دیجیے، تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، مشکلات کو دور فرما دیجیے، بیماروں کو صحت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ یہ وبا بلا اور اس کے خطرات کو ختم کر کے دینی مدارس کے اور دینی سرگرمیوں کے ہر حسب حال بحال ہو جانے کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ تعلیم و تعلم کی سرگرمیوں کو بحال کر دیجیے، ہوئی تلافی کا غیب سے ہوئے نقصان کی غیب سے تلافی فرما دیجیے۔ اے مولا اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔